اردو برائے جماعت ہفتم سبق نظم و ضبط لیکچر نمبر 2۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ نظم و ضبط کے مفہوم کی دہرائی، درست جواب کا انتخاب، خلاصہ نگاری، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنا، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا، متشابہ الفاظ، متضاد الفاظ، الفاظ کا جملوں میں استعمال اور فعل معروف اور فعل مجہول۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم و ضبط کے بارے میں پڑھا تھا۔ نظم و ضبط دو الفاظ نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ نظم کے معنی ہے ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ نظم و ضبط سے مراد ایک نظام، سلسلہ، ترتیب اور بندوبست ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ دنیا کا جو بھی نظام ہے وہ تمام نظم و ضبط کے تحت چلتا ہے، چاہے وہ نظام کائنات ہو یا دین اسلام کا نظام ہو، سب نظم و ضبط کے تحت کام کرتے ہیں۔ سبق نظم و ضبط کی بلند خوانی ہم نے پچھلے سبق میں کر لی تھی۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ بچوں، آپ نے سبق کے آغاز میں پڑھا تھا کہ نظم و ضبط دو الفاظ نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ اب آپ ان دونوں لفظوں کا مطلب اور ان دونوں الفاظ کے مجموعے کی وضاحت خود کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ پورے سبق کو پڑھنے کے بعد یہ بات ہم نے بہت اچھی طرح سے جان لی ہے کہ نظم و ضبط پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آپ سوچ کر بتائیے کہ نظم و ضبط پر عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جس طرح سے سبق پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جان لیا کہ نظم و ضبط پر عمل کرنا فائدہ مند ہے، اسی طرح سے آپ نے یہ بھی جان لیا کہ جو لوگ نظم و ضبط پر عمل نہیں کرتے وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ نظم و ضبط پر عمل نہ کرنے والے لوگ کس قسم کا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے، کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچوں، آپ نے عام مشاہدہ کیا ہوگا کہ بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر لوگ گاڑی آنے پر جلدی کے چکر میں بد نظمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر وہ لوگ دھکم پیل کے بجائے کتار بنا لیتے تو انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ سوال نمبر 5 ہے، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ عملداری سے مراد حکومت، اختیار یا حکم ہے۔ تو آپ سوچ کر بتائیے کہ قانون کی عملداری یعنی قانون کے اختیار، حکم یا حکومت سے کیا مراد ہوئی؟ سوال نمبر 6، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سے سنوار سکتا ہے؟ بچوں، چونکہ آپ خود ایک طالب علم ہیں، آپ خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے روزانہ کے کاموں کی ایک ترتیب مقرر کر لیں تو آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریح کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ سوچ کر خود بتائیے کہ کیسے آپ بہتر منصوبہ بندی کر کے اپنے دن رات کو سنوار سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم یہ سوال سے جان گئے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین کس طریقے سے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو آپ غور کریں اپنی روز کی عبادات پر اور ارکان اسلام پر، تو آپ اس سوال کا جواب بآسانی جان لیں گے۔ سبق نظم و ضبط کی بلند خوانی اور مختصر سوالات کے جوابات ہم نے پچھلے لیکچر میں حل کر لیے تھے۔ اب ہم بقیہ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سبق کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ ہر جملے کے بعد آپ کو 4 الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک لفظ ٹھیک ہے جس پر آپ نے درست کا نشان لگانا ہے۔
اگر آپ نے سبق کی پڑھائی اچھی طرح سے کر لی ہے اور مختصر سوالات کے جوابات بھی حل کر لی ہیں تو آپ بآسانی یہ سوال حل کر لیں گے۔ میں آپ کو یہ جملے پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ پہلا جملہ ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا یا عربی کا؟ دوسرا جملہ ہے، صفحے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے، پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں یا دل؟ تیسرا جملہ ہے، حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے، چرند، پرند یا درندے؟ چوتھا جملہ ہے، بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی یا شور مچانے کی؟ جملہ ہے، قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد، نظم و ضبط، ایمان؟ نظم و ضبط، اتحاد، ایمان؟ اتحاد، ایمان، نظم و ضبط یا ایمان، اتحاد، نظم و ضبط؟ اب اس سوال کو آپ خود حل کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اس سبق کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خلاصہ کسے کہتے ہیں۔ خلاصہ کسی موضوع، مضمون کا یا کہانی کا نچوڑ ہے۔ کسی مضمون کو مختصر انداز میں بیان کرنا ہو تو اس کا خلاصہ بتا دیا جاتا ہے۔ خلاصے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ خلاصہ مضمون یا عبارت کا کم از کم 33% ہونا چاہیے، یعنی کم سے کم الفاظ میں اپنے موضوع کو بیان کرنا۔ خلاصہ کیسے لکھا جائے؟ موضوع یا مضمون کو تسلی سے پڑھنے کے بعد اس کے اہم نکات کو نشان زد کر لیا جائے یا الگ سے نوٹ کر لیا جائے اور پھر ہر نقطے کو 1 سے 2 سطروں میں بیان کر دیا جائے۔ یعنی آپ جو بھی سبق پڑھیں گے، جو بھی موضوع پڑھیں گے، آپ اس کے تمام پیراگراف میں سے اہم نکات نکالیں گے اور ان اہم نکات کو 1 سے 2 سطر میں بیان کر دیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ واحد ایک چیز کو کہا جاتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو، 2 یا اس سے زیادہ چیزوں کو جمع کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے الگ سے 2 کالم بنانے ہیں، ایک واحد کا اور ایک جمع کا۔ پہلے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں کون سا لفظ واحد ہے، اس کو واحد کے خانے میں لکھیں اور اس کے سامنے اس کی جمع لکھیں، اور اسی طرح جو لفظ جمع کا ہے اس کو جمع کے خانے میں لکھیں اور اس کے ساتھ اس کا واحد لکھیں۔ الفاظ سن لیجئے، مفادات، خواہشات، قاعدہ، سبق، سجود، مناظر۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں بھی اعراب کے بارے میں پڑھا تھا اور تلفظ کے بارے میں بھی۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ کسی لفظ کی صحیح آواز کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر، زبر اور پیش وغیرہ لگانے کو اعراب کہتے ہیں۔ جس حرف پر ان تینوں میں سے کوئی حرکت ہوگی اسے متحرک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک علامت ساکن ہے، وہ حرف جو متحرک نہ ہو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ جیسے انسان ایک لفظ ہے، اس میں نون ساکن ہے۔ اب میں ان الفاظ کو تلفظ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اور آپ دھیان کیجئے کہ ان کے اوپر کس طرح سے اعراب لگیں گے۔ آپ چاہیں تو کسی لغت سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نظم، دوسرا لفظ ہے ضبط، تیسرا لفظ ہے عربی، چوتھا لفظ ہے شعار، پانچواں لفظ ہے انتشار، چھٹا لفظ ہے درس، ساتواں لفظ ہے ممالک، آٹھواں لفظ ہے تعلق، نوواں لفظ ہے تغیر، 10واں لفظ ہے تبدل، 11واں لفظ ہے نظام، 12واں لفظ ہے سبق، 13واں لفظ ہے مطالعہ اور 14واں لفظ ہے اتعاد۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری۔ آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ آری بھی پڑھا ہوگا۔ دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آپ جان چکے ہیں کہ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، وہ الفاظ جن کی
املا تو جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن ان کی آوازیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں. جیسے آری اور آری دونوں کا املا مختلف ہے، لیکن ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. عین الف آ رے چھوٹی یہ ری جو آری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور الف مد آ رے چھوٹی یہ ری جو آری ہے اس کا مطلب ہے اوزار. ایک اوزار کا نام ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے. اب آپ نے ان دونوں الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، ان الفاظ کے متضاد لکھیں. آپ جانتے ہیں کہ متضاد الٹ الفاظ کو کہا جاتا ہے. آپ الفاظ سن لیجئے جن کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں. کامیاب، اعلیٰ، زندگی، مشرق، طلوع، بدقسمتی. سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، جملوں میں استعمال کریں. آپ جانتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں اور جملہ کیسے بنایا جاتا ہے. الفاظ سن لیجئے. نظم و ضبط، نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار. ان تمام الفاظ کے معنی بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان معنی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان الفاظ کے بہت اچھے سے جملے بنائیے. سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، کالم الف اور کالم ب میں لکھے گئے جملوں پر غور کیجیے. پہلا جملہ ہے، پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا. کالم ب میں لکھا ہوا ہے چور کو گرفتار کر لیا گیا. حکومت نے تعلیم مفت کر دی. تعلیم مفت کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے. نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے. شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا. داخلہ فارم بھر دیا گیا. ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں. پہلا باب پڑھا جا رہا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ دونوں کالم میں جو جملے لکھے گئے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ پہلے کالم میں جو جملے لکھے گئے ہیں اس میں کام کرنے والا موجود ہے، جبکہ دوسرے کالم میں جو جملے لکھے گئے ہیں ان میں کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ فعل کام کو کہا جاتا ہے اور کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے کالم میں موجود جملوں کے اندر فاعل موجود نہیں ہے. اب ہم جان لیتے ہیں کہ جن جملوں کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور جن جملوں کے اندر فاعل موجود نہیں ہوتا اس کو کیا کہا جاتا ہے. فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف کا مفہوم، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہا جاتا ہے. معروف کے معنی ہیں مشہور یا جانا پہچانا. روزمرہ زندگی میں بات کرنے کے معمول کے انداز کو فعل معروف کہتے ہیں. مثال دیکھیے، شاہدہ نماز پڑھتی ہے. عمران نے آم کھایا. عمران کتاب لائے گا. ان جملوں میں پڑھتی ہے، کھایا اور لائے گا فعل معروف ہیں. فعل مجہول کا مفہوم، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے. مجہول کے معنی ہے نامعلوم یا ایسی بات جس میں جھول پایا جاتا ہو. بات کرنے کے غیر معروف انداز کو فعل مجہول کہتے ہیں. مثالیں، نماز پڑھی جاتی ہے، آم کھایا گیا، کتاب لائی جائے گی. ان جملوں میں پڑھی جاتی ہے، کھایا گیا اور لائی جائے گی فعل مجہول ہیں. امید ہے کہ آپ کو فعل معروف اور فعل مجہول کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ بتائیں کہ نیچے دیے گئے جملوں میں سے کون سے فعل معروف اور کون سے فعل مجہول سے تعلق رکھتے ہیں. فعل معروف کو فعل مجہول اور اسی طرح فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کریں. جملے سن لیجئے. اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا. اب آپ دھیان کیجئے کہ اس جملے کے اندر فاعل موجود ہے یا نہیں ہے. اگلا جملہ دیکھیے، تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اس جملے کے اندر بھی آپ دھیان کیجئے کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول، کیونکہ اس کے اندر فاعل موجود ہے یا نہیں اس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے. چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے. کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. اب ان جملوں میں آپ پہلے یہ نشاندہی کریں گے کہ یہ فعل معروف کے جملے ہیں یا فعل مجہول کے، جس کی نشانی یہ ہے کہ فعل معروف کے جملوں میں فاعل یا کام کرنے والا موجود ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول کے جملوں میں
کام کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جملے فعل معروف کے ہیں ان کو فعل مجہول میں بدلنا ہے، اور جو جملے فعل مجہول کے ہیں ان کو فعل معروف میں بدلنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے جملے کی مثال دے دیتی ہوں، اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ اس جملے کے اندر فاعل موجود ہے اور وہ کون ہے؟ اس نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ فعل معروف کا۔ اب آپ نے اس جملے کو فعل مجہول میں کیسے بدلنا ہے کہ بہت سے مہمان مدعو کیے گئے، اس کے اندر سے ہم نے فاعل نکال دیا، اس طرح سے یہ جملہ فعل مجہول میں بدل گیا۔ اسی طرح سے آپ نے باقی تمام جملوں کی بھی نشاندہی کر کے ان کو بدلنا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 اپنی کاپیوں پر حل کرنے ہیں، اور سوال نمبر 2 اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔